بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انصاری انفو سپورٹ میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو ملحد لوگوں کی ایک ویڈیو جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ناقص العقل کیوں کہا ہے، یہ ویڈیو اس ویڈیو کا جواب ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 304 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ دوستوں، اس حدیث میں دو طرح کی باتیں کی گئی ہیں جن کو اگر ہم سمجھ گئے تو ہمیں اس حدیث کا اصل مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستوں، حدیث کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقص العقل کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے سے یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بے وقوف نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر بے وقوف کہتے ہیں تو یہ کیوں فرماتے ہیں کہ دین میں عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ عورتیں واقعی میں عقل مند ہیں۔ آئیے اب کچھ تحقیق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ جلدی اپنے ایموشنز کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، جیسے کہ خوشی، ڈر، غصہ یا پھر ناراضگی۔ اس تحقیق کی مزید تفصیل جاننے کے لیے تصویر میں نظر آنے والی لنک پہ جائیں اور اس تحقیق کا مطالعہ کریں۔ ایک اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ ایک اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ پازیٹیو آؤٹ کمز دیتی ہیں، لیکن بہت جلدی نیگیٹو بھی ہو جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ نیگیٹو ہونے کے نقصان پر یا نیگیٹو ہونے کی وجوہات پر وہ اپنے پارٹنر کو بلیم کرتی ہیں، اپنے پارٹنر کو الزام دیتی ہے کہ وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے یا اس نقصان کا ذمہ دار ہے۔ ایک اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، سروے میں اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ موڈ ڈس آرڈر، یعنی موڈ جو ہمارا ہوتا ہے، مردوں کی نسبت خواتین میں موڈ خراب ہونے کی بیماریاں، سائیکولوجیکل بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی مردوں میں موڈ ڈس آرڈر کم ہے اور عورتوں میں موڈ خراب ہونے کی جو بیماری ہے وہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، بلکہ موڈ ڈس آرڈر مردوں کی نسبت عورتوں میں ڈبل ہے۔ دوستو، یہ وہ حقائق ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ دوستوں، اگر عورتوں کے بارے میں یہ ذکر نہ کیا جاتا تو پھر بھی ملحدین یا ایتھیسٹ لوگوں کو تکلیف ہونی تھی، پھر انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کے اسلام میں عورتوں کی اتنی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن عورتیں تو یہ ہیں وہ ہیں، ایسا سوچتی ہیں، نیگیٹو ہیں، عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، یہ وہ۔ دوستو، اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں عورتوں کے متعلق صرف ایک ہی حدیث ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتیں اس حدیث کے مطابق بالکل کمتر ہیں، عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا عورتیں واقعی اسلام میں کمتر سمجھی جاتی ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اگر پورے حقوق جاننے ہیں، پوری بات جاننی ہے تو اسلام کا تفصیل سے مطالعہ کرنا ہوگا، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث دونوں کو دیکھنا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے، یعنی عورت کا حق مہر دینا اور عورت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عورت کو خرچہ دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔
یعنی اگر عورت یا بیوی ناپسند بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ آگے بہتری فرمائے گا۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سامان تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ یعنی عورت یا بیوی کو جو کچھ بھی انسان دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لینے سے منع فرمایا ہے۔ دوستوں، قرآن میں صرف معاشرت کے لیے ہی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا مردوں پر خدا نے فرض کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہر طرح کے مسائل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جیسے متعلقہ عورت کے بارے میں صاف طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایذا دہی کے خیال سے ان کو نہ روک رکھو تاکہ تم زیادتی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ عورتوں کو ایذا یعنی تکلیف نہ دیں۔ اس کے علاوہ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دینے کا کہا ہے، جس میں عورت کا حصہ مرد کا آدھا ہوگا۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ مرد کا آدھا کیوں، کیونکہ عورت کی کفالت اس کے بھائی، باپ اور اس کا شوہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جائیداد میں حق دینے کا کہا ہے، جو کہ آج کل بھی کئی مذاہب میں نہیں دیا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق مہر دینے کی ہدایت کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس، یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تم ان کے لیے باعث حسن و آرائش ہو اور وہ ہو تو وہ تمہارے لیے زینت و زیبائش۔ غرض دونوں کی زندگی میں بہت سے تشنہ پہلو ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی تیڑ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے۔ یعنی عورت کا جو نیچر ہے اس نیچر کو برداشت کرتے ہوئے ہی عورتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی شریف عورتوں پر الزام لگانے والوں کے لیے بھی اسلام میں 80 کوڑے کی سزا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے بھی منع فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی، یعنی نازک قرار دیا اور انہیں آرام سے سواری پر لے جانے کے لیے ہدایت فرمائی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو چادریں لٹکانے یعنی پردہ کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی شناخت ہو جائے اور ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں تنگ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو جائے انہیں فرش دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کو بھی اجرت دینے کی تاکید کی جا رہی ہے اور انہیں تنگ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی قرآنی آیات ہیں اور بہت سی صحیح احادیث ہیں جن کا ذکر اگر میں کروں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بہت سے ملحدین ایسے ہیں جو صحیح جان کر بھی اسلام کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ صحیح جان کر بھی اسلام کی برائیاں کرتے ہیں اور اسلام میں خامیاں نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیالات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات سے بہتر ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح چیلنج کیا ہے، جو کہ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مسئلے ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ دوستوں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بھی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب دے سکے۔
ان ملحدین کو چاہیے کہ اپنا دین بنائیں اور چاہے اس دین کا نام دین انسانیت رکھ لیں اور قرآن پاک جیسی کتاب لکھنے کی کوشش کریں، جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ یہ پلٹ کر اور ان کے مارنے والے پلٹ کر اسلام کی طرف ہی آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ سچائی جانتے ہوئے بھی ایک بندہ سچائی کا انکار کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور جتنے بھی خود کو یہ ایکس مسلم کہتے ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، ان کے چینل پر کمنٹ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کاپی پیسٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔